بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور ہو دل ضرور اپنے اس طرح تو قدرت سزا نہیں دیندی وہ اللہ برکت والا ہے تبارک اللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے اس کی برکتیں کیسی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت و ملکیت تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا اللہ ہے جس نے یہ فرقان پیارا قرآن سچ کا اعلان حق کا بیان دلوں کا نور جینے کا شعور زندگی کا دستور حیاتی کا منشور عرش سے آنے والا نور تمہیں دیا ہے اور نازل فرمایا پھر آدمی جتنے بھی مسلمان ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پھر مالک کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہوتے ہیں قبلہ رخ ہوتے ہی ہاتھ باندھتے ہی پہلے کیا پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں ثنا پڑھنے کے ساتھ ہی کیا پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ برکت والا اسم تیرا ہے انبیاء کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے اللہ اولیاء کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام سے شہداء کو برکت ملتی ہے تو تیرے نام پہ تن من دھن قربان کرنے سے اللہ سب کو برکتوں دینے والا تو ہے مجھے بھی برکت سے نواز دے ہمیں بھی برکتوں سے نواز دے جواب ملتا ہے برکت لینا چاہتے ہو پہلے ایسے کرو فاستبقوا الخیرات کیا فرمایا فاستبقوا الخیرات جلدی کرو دیر نہ لگاؤ خیرات نیکی کے کام میں دیر و تاخیر سے اللہ اکبر سستی سے کام نہیں لینا نیکی ہے اذان ہو گئی ہے نماز میں تاخیر نہیں کرنی وقت آ گیا ہے تو اللہ اکبر قربانی دینے میں تاخیر نہیں کرنی ہر حال میں یار گفتار اقوال کردار لیل و نہار کے ایک ایک معاملے میں تم نے تاخیر نہیں کرنی اللہ کیا کرنا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جلدی کرو دوڑتے آؤ دیر نہ لگاؤ مغفرت کی طرف آؤ جب تم آؤ گے بخشش کی طرف معافی مانگتے ہوئے آؤ گے تو اللہ نے تو جنت ایسی بنائی ہے جس طرح زمین آسمان کا تم فاصلہ دیکھ رہے ہو اس سے بھی کہیں بڑا فاصلہ اللہ کی جنت کا ہے تمہارے لیے انتظار ہو رہی ہے لیکن تم اس طرح کرو برکات کے اسباب تلاش کرو وہ کیسے سبب ہے کس طرح برکت ملتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بڑی برکت ان کو ملتی ہے جو ہر حال میں معیار میں شکرانے ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں شکرانے ادا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اصل بے برکتی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان بھی بڑے ہیں نہ شکرے بھی بڑے ہیں کوئی آدمی اپنی گناہوں کی شامت اپنے ساتھ والے فریق کو رفیقہ حیات کو کوئی اپنی والدین کو کوئی اپنے شاگرد کو کوئی اپنے ساتھی کو کوئی اپنے پارٹنر کو کوئی اپنی جماعت کو کوئی اپنے دوسرے پڑوسی کو دوسرے کو دے رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہمارے خسارے ہیں اپنے کرتوت اپنے معاملات نہیں نظر آتے برکت کب ملتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بادل میں آواز سنتا ہے جا فلاں کے باغ کو پانی پلا بادل جلتی کر فلاں آدمی کی کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے
جلتی جاؤ، اس کا باغ پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ آدمی سنتا ہے یار یہ بادل کو آرڈر ملا ہے، بادل ادھر ہی جا رہا ہے، یہ پہاڑ کے اوپر ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، دیکھتا ہے ایک آدمی نے کشتی اٹھائی ہے اور راستے بنا رہا ہے پانی کے، بادل بھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ پوچھتا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نام میرا عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، فلاں ہے۔ وہی نام جو بادل کو آرڈر ملا، وہی نام تھا۔ اچھا بھائی کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا اصل خوبی یہ ہے میں تو اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، جب ڈھیرے اٹھاتا ہوں، جب پھل اٹھاتا ہوں، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے لیے جو اپنے اخراجات کیے ہیں، اور ایک سبحان اللہ جو اخراجات کیے ان کے لیے، ایک اپنی ضروریات کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ ہوتا کیا تھا؟ برکات ہی برکات تھی۔ جب ایسے قسم کے پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے، نئے چودھری آئے، نئے میاں راجے، نئے ملک، نئے زمیندار، پھر کیا ہوا؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ قرآن بتا رہا ہے، سچ کا اعلان بتا رہا ہے کہ جب لوگ نیت کے اللہ پر غلط نیت والے بدترین لوگ آئے، اس طرح کے آئے جن کے ارادے عزائم دین کے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ اولاد اچھے لوگوں کی ہے لیکن ہے نہ خلف، صحیح خلف و رشید نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اِذْ أَقْسَمُوا، سب بھائیوں کو بلایا، قسم اٹھائی۔ بھائی بات سنو، ہمارا بابا جو سیدھا سادہ آدمی تھا وہ تو مساجد، مدارس، یتیم، بیوگان، مستحقین پہ بہت دولت اٹھاتا تھا، لیکن خون پسینہ ہمارا ہے، وراثت ہماری ہے، ان کا کیا حصہ ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اِذْ أَقْسَمُوا، سب نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دینا۔ اس کا مقصد ہے برکت کا سبب اللہ کا نام ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے صدقہ کرنے سے، برکتیں آ جاتی ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے۔ اپنے آپ آسمان سے بادلوں کو آرڈر ملتے ہیں، دوڑ کر آ کر پانی برساتے ہیں، لیکن یہ بدبخت اس طرح کی سوچ بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے جیسے ایک گندم کا دانہ بیجنے والا بیج کر آ جائے، کندھے پہ گندم اٹھائی، موٹر سائیکل پہ اٹھائی، فصل بیجنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب اٹھانے کے لیے جا رہا ہے پھر کندھا نہیں، موٹر سائیکل نہیں،
پھر ٹریکٹر ٹرالی آ رہی ہے، ٹرک آ رہے ہیں. یار یہ تو وہی چودھری ہے نا جس نے بیجا تھا تو موٹر سائیکل پہ ایک تھیلی لے کر جا رہا تھا. اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو وہ خالق ہے، وہ تو وہ مالک ہے. پہلو رحمت واؤں بھیجے، پھر بدل اٹھن بھاری، پھر نال اندازے نی وساویں، ریج کرے جگ سارا، قدرت سے تی پانی ہوتے، بیج زمین چپالے، پھر سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے، جیوں جیوں پرورش کرے انگوری، شاخہ جاؤں اتا نازک نرم جڑا جیوں ریشم، تیوں تیوں جاں ہتا پاتر شاخہ نازک محکم، پھل عجائب کلیاں، ہر آفتی رکھ پکاوے میوے ستے پھلیاں. ہر دانے دانے پہ لکھیاں خالق نام، جو کھاون والا کھاون والیاں خبر نہ کھائی، جانے رب تعالی. دنیا والوں کو سمجھایا، مالک کریم نے سکھایا، ایسے سمجھایا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھ لو مالک تمہارا کون ہے، خالق تمہارا کون ہے، خالق تمہارا کون ہے. ایک دانے کے اوپر اللہ نے 700 دانے بنائے. ہر اللہ اکبر ایک دانے پہ مالک نے ایسے بنایا کہ 700 دانے، پھر ایک 7 گوشے بنائے، ہر گوشے میں 100 سے زیادہ بھی بنا دیا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کا مقصد ہے برکت جو ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں ہے. ہم نے برکت یہ سمجھیے سود پر دولت جمع کرنے میں اور سود پر رقم دینے میں، سودی اکاؤنٹ کھولنے میں، پھر برکت کیسے آئے گی؟ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. غلط دوستی وفا نہیں کر دی، بے حیائی حیا نہیں کر دی، قصور ہوندل ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کر دی. غلط سنگت وفا نہیں دین دی، تو بے حیائی حیا نہیں دین دی، قصور ہوندل ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں دین دی. ہوا کیا؟ یہ رات کوٹ کر جا رہے ہیں کہ دن کو قسم اٹھائی ہے کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا. اب جاتے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں فاصبحت کالصریم، وہاں سب کچھ کٹا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی فصل ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں قالوا انا لضالون. او چودھریوں، زمینداروں، میاں راجوں، بھائیوں، یہ بتاؤ یہ ہمارے بابا کا ڈیرا یہی ہے، یہ فصل یہی ہے، باغات ہمارا ہی. وہ کہنے لگے ہاں یار فصل تو یہی ہے، لیکن ہم راستہ واسطہ نہیں بھولے. کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا انا لضالون، ہم کہیں کسی دوسرے کے ڈیرے پہ پہنچ گئے کیا؟ ہماری تو بڑی فصل تھی، تیار تھی، سب کچھ تھا، اب وائرس کیسے لگ گئی، آگ کیسے لگ گئی، جل کیسے گئی، بدبختی کیوں آئی؟ عرش اعلان آیا، پیارا قرآن آیا، بل نحن محروم. بھائی ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، ارادے ٹھیک نہیں ہے، عزائم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے غلط قسمیں اٹھا لی ہیں، اب ہماری نیت کھوٹی ہے تو عرش سے سزا بھی مل رہی ہے. بل نحن محروم، یہ دنیا کی محرومی ہمیں مل گئی ہے، آج ہمیں کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ بل نحن محروم، یہ محرومی ہے. کذالک العذاب
او بھائی یہ دنیا کا عذاب ہے، ہماری فصل برباد ہوئی، وجہ ارادے غلط ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں، ارادے ٹھیک نہیں، ہر آدمی لینے والا ہے، اللہ کے نام پہ مستحقین کو دینے والا کوئی نہیں، نہ قیدی کسی کو نظر آتے، نہ بیمار نظر آتے، نہ مجبور اپاہج نظر آتے، نہ بیوہ یتیم نظر آتے، نہ مدارس کے طلباء نظر آتے ہیں، یہ فقراء تو نظر نہیں آتے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصل مستحق تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں رک کر دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، عقیدے کی پختگی لے رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کو سمجھایا کذالک العذاب، بھائی یہ دنیا کا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یعنی برکت اٹھ گئی۔ اب برکت کس کو ملتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، او لوگو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کون ہوتے ہیں توکل والے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اصل جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، توکل اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، وہ کبھی قرآن سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، برکت توکل والوں کو ملتی ہے۔ برکت کس کو ملتی ہے؟ میں برکت کے اسباب جتنے پیش کروں، کوئی ایک مسئلہ بھی آدمی کو سمجھ آئے تو اس کو برکت مل سکتی ہے۔ پہلے میں نے سنایا کہ برکت ملتی ہے شکرانے ادا کرنے سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکرانے ادا کرو تمہیں مزید ملے گا۔ آنکھیں دی ہیں تو نور ملے گا، دماغ دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ فقاہت دے گا، تو اللہ اکبر دل دیا ہے تو اس میں سوچ و فکر دے گا، اللہ نے زندگی دی ہے تو اس میں سکھ و چین دے گا۔ تم شکرانے تو ادا کرو، مالک مال دیا ہے تو برکت دے گا۔ اگر تم شکرانے نہیں ادا کرتے تو تمہیں برکت نہیں مل سکتی۔ پھر دوسرا مسئلہ میں سنا رہا ہوں، توکل کرو۔ کیا کرو؟ توکل کرو گے تو برکت ہوگی۔ توکل کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حقدار کا حق دے دو، یہ مت سوچو کہ کم ہو جائے گا۔ کیسے توکل کرنی ہے، کیسے اللہ کے شکرانے ادا کرنے ہیں۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، لوگوں پرندوں کو دیکھا کرو، یہ جو پرندے ہیں نا ان کو دیکھو شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں اور توکل کس طرح کرتے ہیں۔ تم تو انسان ہو، جوان ہو، اپنے نام کے ساتھ کتنی اپنے اعزاز لکھتے ہو، لیکن دیکھو
کوئی مخلوق پرندے کو دیکھ لو، صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کے شکرانے ادا کرتے ہیں۔ باغات میں دیکھو، پرندوں کو دیکھو، درختوں کے اوپر بیٹھے، پرندہ نظر نہیں آ رہا لیکن شکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے اپنے مالک کا، مرغ کو دیکھ رہے ہیں، کوئل کو دیکھ رہے ہیں، بلبل کو دیکھ رہے ہیں، چڑیا کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح ناشتہ کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ سوتے رہے، بخت کے وقت میں کم بخت سو گئے، برکت کے ٹائم میں بدبخت سو گئے۔ صبح ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے اور یہ خراٹے لگا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آج اتوار ہے 10 بجے اٹھیں گے، آج آفس جانا ہے 8 بجے اٹھیں گے۔ بھئی نماز صبح قرآن پڑھنا وہ سارا کسی کو یاد نہیں آیا۔ پرندے نے یاد دلایا، مرغ نے یاد دلایا، کوئل نے یاد دلایا، بلبل نے یاد دلایا، اور تو اور میڈک نے یاد دلا دیا۔ وہ اتنی اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کچھ بھی انسان کو سواد نہیں ہو رہا کہ دنیا کی ہر چیز، حیوان صبح اللہ کی تعریف، پرندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ شکرانے ادا کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم فرماتے ہیں پرندے خالی پیٹ اڑ کر جاتے ہیں، واپس پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ حدیث کو کبھی پڑھ کر دیکھو، پرندوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ نہ ان کے پاس تو کوئی سٹور ہے، نہ کوئی پڑولے ہیں، نہ کوئی کلوٹی ہے، نہ کوئی اور کوئی، نہ ان کے فرج ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ چیک بک ہے، نہ کوئی ان کا باڈی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تھانہ پولیس، نہ ہسپتال ہے۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن نہ شکر بھی ہم زیادہ۔ انا عند الظن عبدی بی، حدیث پاک میں آتا ہے جو تم یقین کرو گے ویسے اللہ تمہیں کر دے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے، ہاں بھی سنا ہوا حال، کہتے یار مر گئے، نہیں، جب کو پوچھے سنا حال، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ جب کو پوچھے سناؤ حال، کہو الحمدللہ۔ آج ایک بات یاد کر لو، گھر میں جاؤ، سفر میں ہو، کہیں ہو، کوئی ملے، کوئی پوچھے سناؤ بھائی کیا حال ہے، تو کہنے الحمدللہ۔ پہلا کلام کیا ہو؟ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ نہیں آ رہی سمجھ؟ جب آدمی الحمدللہ پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ہمارا بندہ اتنی تکلیفیں اٹھائی، ہم نے اس کو برکت ہے اس وجہ سے دی کہ وہ الحمدللہ پڑھتا ہے۔ اللہ کیسے برکت دی؟ فرمایا اس کو گھر سے باپ نے نکال دیا، وہ باپ کو سمجھانے لگا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بابا جن کی تو پوجا کرتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ملکیت و اختیار رکھتے ہیں، ان کی پوجا بندگی، ان سے مانگنا، ان سے نظر و نیاز دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن دے بال یتیم ان گلیاں تے ودبرے سے منگ دے تلیاں تے، جن کی اپنی فیملی بھیک مانگ رہی ہے، جو خود اختیار نہیں رکھتے، تمہیں اولاد دیں گے، تمہیں شفا دیں گے، نہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا۔ باپ ایسے دیکھنے لگا، بیٹا پھر کہتے بابا ویسے بات نہیں کہہ رہا، میں کوئی بے علم نہیں ہوں۔ ہاں بیٹا کیا وجہ ہے؟ یا ابتی
قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. بابا بات یہ ہے میرے پاس عرش والے رب نے علم دیا ہے، تیرے پاس وہ علم نہیں ہے. بڑا تو ہے لیکن علم میں بڑا میں ہوں، عمر میں بڑا تو ہے. فاتبعنی، سارے آباء و اجداد کی جہالت کی تقلید کے سارے طریقے چھوڑ دو، میری پیروی کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. بابا پھر پریشان ہونے لگا تو بیٹا پھر حوصلہ افزائی کرتے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا مجھے تو یہ خطرہ ہے کہیں تو شیطان کا کلاس فیلو نہ بن جائے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تیرے اوپر نہ آ جائے. بابا بابے نے کیا فیصلہ کیا؟ اب جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کہتے جاؤ کلاشن لے آؤ، جاؤ پتھر اٹھاؤ، تھانے پولیس کو بلاؤ. بھائی دلیل کا جواب دو. کہتے نہیں یہ نہیں، اٹھاؤ دو چار لڑنے والوں کو. جواب تو ہے نہیں. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. باپ کو کہنے لگا بابا میری مان لے. بابا کہتے ہیں میں پتھر برسا برسا کر تجھے مار دوں گا جان سے، میرے گھر سے جلدی کرو نکلو. انہوں نے پھر پیار سے کہا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی. اچھا بابا السلام علیکم، میں اپنے اللہ سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا. بابا باپ نے گھر سے نکالا، نمرود نے دیش سے نکالا، برادری نے اپنے وطن سے نکالا. یہ میاں بیوی جا رہے ہیں، دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں. آگے دوسری ریاست میں پہنچے، فوجیوں نے گرفتار کر لیا. حدیث میں آتا ہے یہ ان فوجیوں کو کہنے لگے سیدنا ابراہیم فوجیوں میں 2 نفل تو پڑھنے دو. برکت آتی ہے صلاۃ الحاجہ پڑھنے میں. 2 نفل پڑھو ابھی برکت ہوگی. اس لیے سمجھایا جا رہا ہے جب بھی خطبے کے لیے آؤ ایسے نہیں بیٹھنا مسجد میں. جب بھی مسجد میں آؤ پہلے تحیت المسجد، تحیت الوضو یا صلاۃ الحاجہ 2 رکعت پڑھنی ہے. جتنی ہماری مشکلات ہیں اگر اللہ قبول فرمائے تو 2 نفل میں حل ہو جاتی ہے. اللہ سے یقین کے ساتھ 2 نفل پڑھو. یہ 2 نفل پڑھ رہے ہیں، ادھر فوجی سیدہ سارہ کو لے جا رہے ہیں. سیدہ سارہ واپس آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ابھی مصلی پہ بیٹھے ہیں. کیا فرما رہے؟ سارہ تو اکیلی تھی، یہ سہیلی کہاں سے لائی؟ وہ مسکراتی ہے، بات سناتی ہے کہ جس بادشاہ کے پاس مجھے لے گئے وہ تو ایک نظر میں مجھے نہ دیکھ سکا، کیونکہ اللہ نے تیری 2 نفل میں برکت ڈالی ہے. 2 نفل قبول ہو جائے تو عزت کا تحفظ بھی ہوتا ہے. 2 نفل قبول ہو جائے تو دنیا میں لوگوں اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. 2 نفل قبول ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ تم فرض نہیں پڑھتے، نفل کیا پڑھو گے؟ تم کو شکوا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. اب دیکھنا 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 ابھی ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں سارا یہ کون ہے؟ وہ زبان حال میں خاموشی سے کہتی ہے تیری 2 نفل میں اللہ نے برکت ڈالی ہے. پہلے تو میں تیری ایک اہلیہ تھی، اللہ نے دوسری بیوی 2 نفل میں دے دی ہے. تمہیں پہلی نہیں ملتی، ان کو دوسری بیوی ملی. کیسے ملی بلا؟ 2 نفل میں. کس چیز میں؟ تحفظ ملا تو 2 نفل میں ملا.
عزت کا تحفظ ملا تو نفل میں ملا، دوسری اہلیہ ملی تو نفل میں ملی، پھر اس اہلیہ سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی، بابا پھر فرما رہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، نام اسماعیل کا پہلے لے رہے ہیں، وجہ یہ دو نفل میں سب کچھ ملا ہے۔ میری اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں، جاؤ پوری دنیا کے مایوس مسلمانوں کو کہہ دو کسی نجومی کے پاس تمہاری مشکلات کا حل نہیں ہے، طویل فروش خود تمہارے سے پیسے لے کر دکان چلا رہے، مولوی ملوانے تمہیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، ہم سب کی مشکلات کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، صرف اللہ نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس۔ پورا ایسے انداز میں نام لو کہ مالک خوش ہو کر کہے جاؤ میں نے تمہیں برکتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیسے برکت دیتا ہے؟ فرمایا دو نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، عزت کا تحفظ بھی ہو گیا، دوسری اہلیہ بھی ملی، پھر اللہ نے ایسے پھل پھول لگایا، 80 برس کی عمر کے بعد اللہ نے بیٹے عطا کیے، اسماعیل دیے، اسحاق دیے، بابا جی خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا دیکھنا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ بڑھاپے میں کہیں اسماعیل و اسحاق کی خوشخبری ہو رہی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہیں اسماعیل تحمل والے کی خوشخبری، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے برکت شکرانے والوں کو دی ہے، نہ شکریں جیسے ارادہ بناتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اس لیے جو بڑے لوگ ہیں نا بڑی عمر کے، ان کے بارے میں حدیث میں ان کا حرص بڑھ جاتا ہے۔ بڑے آدمی کو چاہیے زیادہ اللہ کا شکرانہ ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نہ ٹائم لگتا ہے، نہ زیادہ کوئی علم کی ضرورت ہے، شکرانے تو ادا کرو۔ پھر مالک نے ایسی اولاد دی، دنیا والوں کو بتایا کہ ہم نے سیدہ حاجرہ سے اسماعیل دیا، اسماعیل سے اللہ نے محمد کریم کی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، دنیا والوں کو بتایا یہ ساری لڑی کی لڑی اللہ نے دو نفل میں عطا کر دی ہے۔ اب بات ختم تو ہوتی نہیں، میں کلوز اور شعر سناتا ہوں۔ اللہ کریم نے دو نفل میں ایسی برکت رکھی ہے، ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے، راستے میں ایک لنگڑا مل گیا، لنگڑا کہتا ہے سواری والے مجھے تو لے چلو، اس نے سمجھا چلو جا تو رہا ہوں اس بیچارے کو اٹھا لوں، وہ نوسر باز تھا، آگے ویرانی میں جا کر اس نے چھرا نکالا، سواری والے نے کہا یار سواری لینی ہے، مال لینا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ کہنے لگا میں نے جان لینی ہے۔ امب کہندا تے پنڈ کہندی تیرے ساڈے پنجرے وچ جند کہندی، جند جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کہنے لگا میں جان سے ماروں گا، وہ
سواری والا کہنے لگا اچھا یار لنگڑے مجھے 2 نفل پڑھنے دے. کیا کہنے لگا؟ مومن کا تقاضا ہے جب پریشان ہونا ہے کسی مشکل و معاملات میں، کچہری میں بعد میں جاؤ، تھانے میں بعد میں جاؤ، اللہ اکبر، معاملات میں پیپر دینے کے لیے بعد میں جاؤ، دکان میں بعد میں جاؤ، کاروبار میں بعد میں جاؤ، سفر میں بعد میں جاؤ، پہلے 2 نفل تو پڑھو. آج جمعے کا اللہ اکبر یہ فائدہ ہو کہ ہماری زندگی میں ہمیں پہلے یہ معاملات سمجھ آئیں کہ ہم نے ہر معاملے میں بعد میں جانا ہے، پہلے 2 نفل پڑھنی ہے تاکہ برکت ملے. یہ 2 نفل پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ تشہد میں بیٹھا ہے، آخری اللہ اکبر سلام کے قریب ہے، حدیث میں آتا ہے آواز سنتا ہے کوئی سواری والا آ رہا ہے. یہ نوسرباز لنگڑا یہ سمجھتا ہے یہ تو ویسے میرے حوالے ہے، اب دوسرے کو بھی میں اللہ اکبر لوٹ لوں. کھڑا ہو کر اس کی سواری کے سامنے آتا ہے، اس نے گردن پہ تلوار چلائی، تن سے سر جدا ہوا. اللہ اکبر سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے دیکھتا ہے لنگڑے کا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، سوار واپس جا رہا ہے. تم آؤ تو صحیح، مالک برکتوں سے نوازے گا. تم فرض نہیں پڑھتے، وہ نفل میں برکتیں لے رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تشریح کروں، یقین کریں کافی وقت درکار ہے، میری حسرت رہ جاتی ہے، ٹائم اللہ اکبر تیزی سے ختم ہونے کو پہنچ جاتا ہے. دیکھنا برکت کی چیزیں يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے مخرج نکالے گا، یعنی راستے نکالے گا. تم بڑے پریشان ہو، آسانی کا راستہ تقوی میں ہے، 2 نفل میں ہے، تقوی میں ہے، شکرانے ادا کرنے میں ہے. تم اللہ اکبر بڑے بیمار ہو، تمہاری صحت کا راستہ اللہ نے نکالنا ہے. یجعل لہ مخرجا. دیکھو دیکھو زندگی بھر یاد کرو، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم تمہیں وہ راستے بتا رہا ہے. بڑے راستے سے جب چھوٹے نکلتے ہیں تو راستے پہ لکھا ہوتا ہے مخرج فلاں. اللہ بھی فرماتا ہے تمہاری ساری زندگی میں کوئی راستہ نہیں نکل رہا تو تم راستہ تلاش کرتے ہو کہ بھائی ساتھ دیں گے، تم راستہ تلاش کرتے ہو بیٹے ساتھ دیں گے، تم راستہ تلاش کرتے ہو ماں باپ ساتھ دیں گے. نہیں نہیں نہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں رہتا، ساتھ دینے والا ایک ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. جس کو موت نہیں ہے بھروسہ اس پہ کرو. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جس نے ایسے راستے نکالے. ابراہیم کو بڑھاپے میں اللہ نے صرف اولاد نہیں دی بلکہ اولاد کو پیغمبر بھی بنا دیا. صرف پیغمبر نہیں بنایا، اپنے بیت اللہ کا بانی مؤسس و امام بھی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم بھی نواز دیا، زمزم بھی دے دیا. اللہ پاک نے اللہ اکبر حجر اسود کا بھی اللہ اکبر مؤمن بنا دیا، بیت اللہ کا بھی اللہ نے مؤسس و بانی بنا دیا. دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ نے صرف اتنی نہیں بلکہ 2 جہانوں کے سردار نبیوں کے امام کا جد امجد دادا بھی بنا دیا. ہر دعا قبول ہوتی ہے، پہلے آؤ تو صحیح، دعا قبول کرنے والوں کو راضی تو کرو. پھر برکت کس چیز میں ہے؟ صلہ رحمی میں برکت ہے، لڑنے جھگڑنے میں بے برکتی. بہو اور ساس جھگڑا پرانا ہو گیا ہے، بھائی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں. جب روزانہ لڑائی ہوگی نہ تمہاری عمر میں برکت ہوگی نہ تمہارے مال میں برکت ہوگی. میں تو برکت کے اسباب آپ کو سنا رہا ہوں.
مخرجا، راستے اللہ نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تھوڑا بھروسہ کرو، ایسے تمہیں رزق دے گا کہ تمہیں وہم و گمان و تصور بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ رزق ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ لا تحزن کتاب ہے، اس میں ایک آدمی نفل پڑھ کے چیزیں لینے جاتا ہے، دیکھتا ہے میرے پاس تو یار اتنی پیسے تو نہیں ہیں۔ ہاں بھئی کیا ہے تیرے پاس؟ صرف 2 ٹکے ہیں۔ وہ بازار میں 2 ٹکے لے کر جاتا ہے، مچھلی والا کہتا ہے یار اتنے کی ملتی تو نہیں ہے، چلو یہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور مچھلی ہے یہ لے جا۔ اس نے 2 نفل پڑھی ہے، وہ گھر لاتا ہے، اس کے پیٹ پہ تکبیر پڑتا ہے مچھلی کے، مچھلی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے پیٹ میں سے لال جواہر ہیرے موتی نکلتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قدم قدم پہ برکت ہوگی، تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ بناؤ، پرندوں کو خالی پیٹ جاتے ہوئے پیٹ بھرنے والا کون؟ میں روزانہ پرندوں کو دیکھتا ہوں، وہ اکیلے کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتے یا ویسے دوڑ کر نہیں جاتے، پہلے اللہ کی تعریف کرتے، تعریف کرتے کرتے جب 10 20 50 100 جمع ہو جاتے پھر ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے ایک ساتھ کھانے میں جانے میں بڑی برکت ہے، واپس ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، سب نے پیٹ بھر لیا ہے، اوپر شکرے بھی پھرتے ہیں، نیچے شکاری بھی پھرتے ہیں، لیکن ان خالی پیٹ والوں کا پیٹ بھی بھرا گیا ہے، زندگی بھی بچ گئی ہے۔ تم رات دن ڈر رہے ہو، کبھی مہنگائی میں، کبھی حسد میں، کبھی وراثت کھانے میں، کبھی ملاوٹ کرنے میں، یہ ساری چیزیں بے برکتی کی ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا نام کس کا ہے؟ آغاز زندگی اس کے نام سے کرو۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ ایسے دے گا جہاں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کیسے تو دے گا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم اللہ پہ توکل کرو، اللہ کافی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب لمبی بات نہ ہو جائے، اللہ اکبر، شارٹ اور کلوز بات سناؤں، برکتیں کیسے ملتی ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفروا، بخشش مانگو، کیا مانگو؟ استغفروا، معافی مانگو اللہ سے۔ استغفروا، تمہارے آنے میں دیر ہے، مالک کے معاف فرمانے میں دیر نہیں، ہمارے رونے میں دیر ہے، مالک کے راضی ہونے میں دیر نہیں، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، مالک کے عطا فرمانے میں دیر نہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ آخری باتیں سنو، کبھی زیادہ لمبے بات پہلے بھی بھول جاتا ہے، میں تو شارٹ کلوز بات سنانے کا عادی ہوں، میرا نظریہ یہ تھوڑی بات اور زیادہ یاد رہ جاتی ہے۔ سب میری بہنیں، سب میرے بھائی، سب میرے بزرگ، سب بچے، سب بیٹیاں یہ یاد کر لو، اس
بخشش مانگو، معافی مانگو، اپنے رب سے مانگو، انہ کان غفارا، بہت بڑا بخشنہار ہے، بڑا غفار ہے۔ کیسے بخشتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جیسے باغ والے کو اللہ نے پانی آسمان سے بادل بھیج کر دے دیا تھا، اس طرح تمہیں بھی دے دے گا۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات۔ کس کس بات کو سناؤں، کیسے برکتیں آتی ہیں؟ جب آدمی کہتے ہیں اللہم انزل علینا الغیث، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش سے اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے جلدی کرو، بارش برسا دو، میرے بندے بارش مانگ رہے۔ جب بندے اللہ اکبر خرچ کرنا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بھی برکت دیتا ہے۔ پھر اللہ اکبر بندہ توکل و بھروسہ و سہارا لیتا ہے، بندہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے، بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، بندہ صابر بن کر اللہ کی طرف منہ کر کے دو نفل پڑھتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ اور برکت کے اسباب بتاؤں، برکت کے طریقے اتنی ہیں، آپ کوئی ایک اپنا لو، چلو صبر اپنا لو، شکر اپنا لو، نفل کا طریقہ اپنا لو، اور تھوڑی پہ زیادہ اللہ اکبر اللہ کے شکرانے ادا کرو، لڑائی جھگڑے سے بچ جاؤ۔ اگر شکرانے نہیں ادا کرو گے، صبر نہیں کرو گے، ساری جائیداد کہاں لگے گی؟ تھانے پہ، کچہری پہ، ہسپتالوں میں۔ پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ پہلے پیسے لگ گئے تھانے میں، پھر کئی سال تک کچہری میں یہ لٹواتا رہا، جب دولت ساری لگ گئی تو آخر میں خود ہسپتال میں خود لگا رہا ہے۔ اب یار مجھے کوئی دینے والا بھی ہے یا سارے لینے والے؟ کوئی بتائے، ہسپتال کسی کو پیسہ دیتی ہے، تھانہ کبھی پیسے دیتا ہے، کچہری پیسہ دیتی ہے، تو پیسے میرے لگتے ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے کچہری، تھانے، ہسپتالوں میں جانے سے؟ جڑی ہن سونے اللہ دے ناتے نہ خرچہ کریں دے، بیماری مقدمے تے چٹیاں تے لین دے، کچہری جو کچھ بچا گھن کے ہوندے نے نقصان گھاٹے ہزار۔ بہن بھائیوں کی لڑائی ہوئی، تھانے والوں کی، کچہری والوں کی موج بن گئی۔ جب آدمی جاتا ہے نا، وہ کہتے بس اگلی پیشی پہ تیرا فیصلہ تیرے حق میں ہے، لیکن پہلے میری فیس نکالو۔ پھر جاتے ہیں، کہتے ہاں ابھی ایک نقل رہتی ہے بھائی، وہ 10,000 میں نکلے گی، پہلے منشی کے بھی پیسے آپ نے دینے، اچھا اس کا بھی دے دو، اچھا آگے پیشی میں آنا۔ پھر ابھی 6 مہینوں کے بعد، ابھی گرمیوں کی چھٹی ہے، ابھی 6 مہینوں کے بعد تیری ایک پیشی اور آئے گی، ذرا پیسے بنا کر رکھنا۔ اب ایک مرلے کی لڑائی نے کروڑوں روپے کے کھائے اور آخر میں میرا سر بھی کھایا۔ خرچہ کر کر کے آدمی کو شوگر ہو گئی، فیصلہ نہ آیا، اس دل کا مریض بن گیا، فیصلہ نہ آیا، یہ قبر میں پہنچ گیا، فیصلہ نہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کہنے لگے یار ہمارا باپ، اس کو یار معاف کر دو، وہ ہم بھی آپ کو معاف کرتے۔ ان کے ساتھ جن کے ساتھ لڑائی تھی، وہ ساری لڑائی پرچیت میں بٹھا کر دو آخر میں ختم کروا دیا۔ جب تک میں زندہ رہا لڑائی میرے سر میں رہی۔ استغفروا ربکم
ربکم، بخشش مانگو اپنے رب سے، لیکن بخشش اس کی قبول ہوتی ہے جو پہلے دوسروں کو بخش دیتا ہے۔ تم کہتے ہو ہم کسی کو معاف نہ کریں، ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے درگزر کرو، معافی مانگو، معاف کر دو، پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تو بڑا بخشنہار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارش کی برکھاں برسائے گا، جیسے اللہ نے ينبت لكم به الزرع، پہاڑوں میں زراعت کو پیدا کر دیا، والزیتون، پتھروں میں زیتون کے باغ ہیں، والنخیل، کھجوروں کے باغ ہیں، والاعناب، انگوروں کے باغ ہیں، ومن کل الثمرات، قسم قسم کے ثمرات ہیں، یہ سارے کون پیدا کرنے والا ہے؟ پتھروں میں۔ پتھر پہ باغ بنا سکتا ہے، کھجوریں اگا سکتا ہے، انگور اگا سکتا ہے، اور لوگوں پتھروں میں اللہ تعالیٰ زیتون کے باغ بنا سکتا ہے، کیا تمہارے پتھر دلوں کو مالک پاک صاف کر کے برکت والا نہیں بنا سکتا؟ بس برکت ہوتی ہے یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ، یہ میرے بہن بھائی، یہ بچے سب سوچ رہے ہیں کیسے برکت ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، جس مال کے لیے لڑتے ہو یہ بے بہا ملے گا۔ وَبَنِينَ، مال سنبھالنے والی اولاد بھی تمہیں اچھی ملے گی، فرما بردار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں اللہ باغات بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارا پانی انڈیا نہیں بند کر سکتا، اللہ تمہارے لیے نہریں بھی چلا دے۔ آؤ مالک کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہی میری اپیل ہے، یہی درخواست ہے کہ سب بھائی برکت کے اسباب تلاش کر کے مالک کی بارگاہ میں، خاص کر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے برکت مانگا کرو، درگزر سوچا کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام کے تمام ہمارے اہل وطن کو برکتوں سے نواز دے، تمام مسلمانوں کو برکات سے نواز دے، اللہ پاکستان کو ہر قسم کے ایسے وسائل دے کہ جس میں برکتیں آئیں، اللہ سب قرضے دور ہو جائیں، مسائل کا حل ہو جائے، مشکلات سے نجات دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ یہ تیرا گھر جنہوں نے تعمیر کرایا ہے، جیسے جیسے حصہ ملایا ہے، جنہوں نے زمین دی ہے، جنہوں نے جو حصہ ملایا ہے، سب کو برکتوں سے نواز دے، ان کی عمر میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرما دے، دنیا میں آخرت میں ان کو اللہ اجر و ثواب اور برکتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہر قسم کے سکھ اور ہر قسم کی آسانی ہے ان کو اللہ نصیب فرما دے، جن لوگوں نے نیک کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔